الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. حضرات مکرم، آج کا دن ہمارے ایک عظیم محسن سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کا دن ہے، اور آج جمعہ کی سعادتیں بھی ہیں اور چھٹی شریف کی برکتیں بھی ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں. آج اجمیر معلیٰ میں عاشقوں کے قافلے بارگاہ خواجہ سے فیض و برکات سمیٹنے کے لیے اترے ہوئے ہوں گے، اور ہم غلام بھی اپنے علاقوں سے اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے. کتنے انقلابات آئے، کتنے بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، کتنے شہر آباد ہوئے اور پھر اجڑ گئے اور پھر آباد ہوئے اور اجڑ گئے. نہ جانے چشم فلک نے ان 800 سالوں کے اندر کتنے تغیرات اور کتنے انقلابات کو دیکھا، لیکن آج 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی میرے خواجہ کا روزہ اور ان کا جو ہے وہ سنہری کلش جیسے کل چمک رہا تھا، آج بھی ویسے ہی چمک رہا ہے اور دمک رہا ہے. جو بادشاہی ڈنڈوں کے زور پہ ہوتی ہے اور فوجوں کی طاقت کے ذریعے جو حکومتیں قائم کی جاتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور جو محبتیں اور جو بادشاہی خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے زمانہ بدل جاتا ہے لیکن وہ بادشاہی ختم نہیں ہوا کرتی ہے. آج بھی میرے خواجہ کی روحانیت سارے ہندوستان کے لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے. وہ جو وائسرائے ہند نے، برطانیہ کے وائسرائے نے جو کہا تھا کہ میں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا، اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ بادشاہی کوئی بھی کرے، حکومت کسی کی بھی ہو، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بادشاہ ہندوستان کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. عزیزان مکرم، آج اہل محبت بڑے مسرور ہیں، لیکن دشمنان اسلام کی طرف سے برابر یہ کوشش رہی ہے کہ زر خریدوں کے ذریعے اللہ والوں کی محبتیں دلوں سے نکالی جائیں. اسی لیے وہ زر خرید لوگ ایسے موقع پر اعتراضات کرتے ہیں اللہ والوں کی کرامتوں پر، اللہ والوں کے مقامات اور ان کے رتبہ پر اور ان کے مزارات پر حاضری اور ان کے عرس پاک پر. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی
کہ انہیں جن کے ساتھ میں محبت ہے وہ اپنی محبتوں کا اظہار ہر طرح کے فنکشن کے ذریعے کرتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار جائز طریقے سے بھی کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے بھی کرتے ہیں، لیکن حضور سیدی سرکار خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلا شبہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کی ان احسانوں کا شکریہ وہ اس انداز کے اندر ادا کرتے ہیں کہ خود تو ان کے روزے پہ نہیں جاتے، اگر کوئی جاتا ہے تو اسے بھی روکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان مکرم، اگر چند جگہوں کے اندر چند خرافات اگر کوئی کر دے تو اصل ان تبرکات اور ان مزارات کی حاضری کو تو ناجائز نہیں کہا جائے گا، خود تو ہزاروں خرافات کے اندر پڑے ہوئے، لیکن اپنے ان فنکشنوں کو تو ناجائز نہیں کہتے اور اعتراض شروع کر دیتے ہیں میرے خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم روحانیت کے اوپر۔ عزیزان مکرم، ان کا مدرسہ اگر چند علماء، نام کے علماء، نام نہاد علماء اگر تیار کر دے تو اس کا پرچار بھی کریں گے، اس کا جشن بھی منائیں گے اور اس کا بڑا ہوا بھی کھڑے کریں گے۔ میں کہتا ہوں حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چند علماء نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر صاحب ایمان تیار کیے، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے دولت ایمان سے مالا مال کیا، تو کیا ان کی ان عظیم کرامتوں کا اور ان کی ان عظیم خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے، ان کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کا خراج نہ پیش کیا جائے؟ ہم ایسے موقعوں پر ان اللہ والوں کو اسی لیے یاد کرتے ہیں تاکہ جو اس طرح کے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کا پروپیگنڈا ان کے خود منہ کے اوپر مارا جائے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمیں جو دولت ایمان ملی ہے اس میں خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا بہت بڑا صدقہ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پہلی صدی کے اندر آ چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 83 سال کے بعد میں باقاعدہ طور پر محمد بن قاسم نے ہندوستان کے اندر فوج کشی کی تھی اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن وہ ایک اثر تھا، ایک زمانے کے بعد میں وہ اثر مٹنے لگا اور پھر کفر کی تاریخی پھیلنا شروع ہو گئی۔ پھر باقاعدہ طور پر 34 صدی کے اندر سلطان محمود غزنوی نے جو مسلسل یہاں پہ حملے کر کے ہزاروں لوگوں کو دولت ایمان سے مالا مال کیا، لیکن باضابطہ طور پر یہاں پر کوئی اسلامی نظام نہیں قائم ہوا تھا۔ پھر بعد میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان کی سرزمین پہ حملہ کر کے یہاں پہ اسلامی نظام قائم کرنا چاہا تو وہ شکست کھا کر کے چلا گیا۔ بعد میں جب میرے خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ کے اشارے سے سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمائے اور پھر باضابطہ میرے خواجہ کی دعاؤں کے صدقے کے اندر ایک مستقل اسلامی حکومت کا قیام یہاں پہ ہوا، تو اس طریقے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو ہندوستان کے اندر اسلام کی باضابطہ روشنی مستقل اور مستحکم حکومت کا جو قیام ہوا اس میں میرے خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور آپ کی روحانیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد محترم کے اعتبار سے امام حسین سے جا کر کے مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے مل جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کا سلسلہ نسب امام حسن و حسین سے ملتا ہے، اور میرے سرکار غوث پاک کا سلسلہ نسب بھی حضرت امام حسن و امام حسین سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن کی اولاد تھے اور اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اللہ رب قدیر نے چمن زہرا کے ان دونوں مہکتے ہوئے پھولوں کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کے اجالوں کو پھیلایا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ ان حسنی اور حسینی پھولوں نے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کی چمک پھیلائی ہے، آج ساری دنیا ان کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتی ہے۔ عزیزان مکرم، کیسی قربانیاں ہیں ان چمن زہرا کے جنتی پھولوں کی۔ میرے امام نے اسی لیے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ سیدہ خاتون جنت کا جتنا گھرانہ ہے, آپ کی جو صحیح النسب جتنی اولاد ہے, اللہ رب قدیر نے سب کو ایسی نورانیت عطا فرمائی ہے. یہ خود تو نور ہے ہی, جس سرزمین پہ قدم رکھ دیتے ہیں وہاں پر بھی نورانیت نظر آنے لگ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو 15 سال کی عمر کے اندر اپنے والد سے محروم ہوئے اور پھر بعد میں جلد ہی ان کی والدہ نے بھی وصال کیا, اور حضرت ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں سے چند لقمے کھانے کے بعد میں جو روحانیت کا ایک سیلاب آپ کے دل سے اٹھا تھا, اس نے آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر کے تلاش مرشد کے اندر جانے پہ مجبور کر دیا. آج پیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں لیکن ہمارا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے. حضرت خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب قدیر کو بہت بڑا کام لینا تھا. مرشد کی تلاش کے اندر حضرت خواجہ غنی نواز کہاں کہاں نہیں گئے, بڑے بڑے اولیاء کرام سے ملاقات کیے, لیکن کہتے ہیں کہ جس کا حصہ جہاں پہ ہوتا ہے وہیں پہ جا کر کے وہ مرید ہوا کرتا ہے. حضرت خواجہ غنی نواز نے بڑے بڑے صاحب کرامت بزرگوں سے ملاقات کی, لیکن نگاہوں میں کوئی چڑھ نہ سکا, اس لیے کہ ان کا حصہ کہیں اور تھا. تلاش کرتے کرتے ایک زمانے کے بعد میں بغداد شریف پہنچ گئے, اور حضرت جنید بغدادی کی مسجد کے اندر وقت کے قطب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب نظر پڑی تو دل نے پکار کر کے کہا, معین الدین اگر تمہاری نصیبے کے اندر کسی کی غلامی لکھی ہوئی ہے تو اسی در کی غلامی لکھی ہوئی ہے. پہلی نظر کے اندر دل دے بیٹھے اور پھر 20 سال تک اپنے پیر کی ایسی خدمت کی, سفر میں حضر میں رات دن اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے, اور اپنے پیر کی ایسی خدمت کی کہ اللہ رب قدیر نے مرشد کی خدمت کے صدقے کے اندر ایسے کمالات عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک دن مرشد نے عالم وجد کے اندر آ کر کے فرمایا, معین الدین آؤ میں تمہیں خدا سے ملا دیتا ہوں. اور پھر خدا سے ایسا ملایا کہ سرکار خواجہ غنی نواز خود فرماتے ہیں, جس کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ مرشد کی خدمت سے ملا کرتی ہے. جو بھی مجھے ملا ہے میرے پیر کے در سے ملا ہے. اور پیر بھی ایسا پیر, ایسا مہربان پیر, اپنے مرید حضرت خواجہ غنی نواز کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی مکۃ المکرمہ کے اندر لے کر کے گئے. خانہ کعبہ کے پاس میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے وقت کا عظیم ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, اے پروردگار عالم, عثمان ہارونی کے پاس میں جو تھا وہ سب معین الدین کو دے دیا. اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا اتنا تو میں نے معین الدین کو سوار دیا. اے اللہ اب تو کرم کر اور معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. غیب سے آواز آتی ہے, خواجہ معین الدین چشتی کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. جب پیر ایسا با کمال ہو تو پھر مرید کتنا با کمال ہوگا. پھر جب روضہ رسول پہ پہنچے ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میرے خواجہ نے سلامی پیش کی ہے تو روضہ رسول سے بھی جواب عطا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایسا عظیم پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ناز اور فخر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا مرید معین الدین چشتی یہ اللہ کا محبوب ہے, اور مجھے اپنے مرید معین الدین چشتی کے اوپر فخر اور ناز ہے. جو پیر اپنے مرید پہ ناز کرے اس مرید کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. عزیزان مکرم, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری حاضری کے اندر غالباً روضہ رسول سے یہ حکم ہوا تھا کہ معین الدین تم اجمیر ہندوستان جاؤ اور وہاں پر کفر کی تاریخی کو دور کرو اور اسلام کا اجالا پھیلا دو. اللہ رب قدیر نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے. روضہ رسول سے اشارہ پا کر کے حضرت خواجہ غنی نواز جب ہندوستان کی طرف چلے ہیں تو اس طریقے سے حضرت خواجہ غنی نواز عطائے رسول ہے, اپنی مرضی سے نہیں آئے. میرے آقا نے ہمیں عطا کیا ہے. اے ہندوستان والوں, میری طرف سے تمہارے لیے معین الدین چشتی اجمیری تحفہ ہے, اس تحفے کو قبول فرماؤ. اور جب آپ ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے لوگوں کے دل آپ کی طرف خود بخود مائل ہونا شروع ہو گئے. میں اگر چاہوں تو حضرت خواجہ غنی نواز کی بڑی کرامتیں بیان کر دوں. ان کی کرامتیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے, لیکن میں کرامتیں نہیں, میں آپ کو وہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غنی نواز چلے مدینہ منورہ سے اور اجمیر میں آ کر کے اپنی کرامتوں کے ذریعے آپ نے لوگوں کو دامن اسلام میں داخل کیا اور لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور آپ شاہ ہندوستان بن گئے. کہنا بڑا آسان ہے, لیکن جنہوں نے حضرت خواجہ غنی نواز کی سیرت کو پڑھا ہے
اسے یہ پتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر جو قربانیاں دی ہیں یہ بات سچی ہے اور پکی بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا چراغ جلانے کے اندر میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا خون جگر شامل ہے. اپنے خون سے انہوں نے اس سرزمین کو سینچا, تب جا کر کے ہندوستان کی کھیتی ایمان کے عظیم پھولوں کے ذریعے لہلہا اٹھی تھی. حضرت خواجہ غریب نواز جب وہاں سے چلے ہیں, راستے میں کتنی مشکلیں آئی ہیں, کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی. ایک روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ راستے میں اپنے چند مریدوں کے ساتھ میں جب آپ ہندوستان کا رخ کیے ہیں, آپ پیدل روانہ ہوئے ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ میں نہیں ہے اور معمولی کپڑے ہیں, کوئی یارو مددگار بظاہر نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی فیضان کے سائے میں چل پڑے ہیں. راستے میں چپل بھی ٹوٹ گئے. آپ نے اور آپ کے مریدوں نے تانتوں سے اپنے جوتوں کو باندھ کر کے یہ اجمیر معلیٰ کا سفر طے کیا ہے اور پاؤں زخمی ہو گئے ہیں. اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ آئے. ان کے پاس میں مال کی کمی نہیں تھی. والد محترم نے اتنا مال چھوڑا تھا, اگر چاہتے تو ساری زندگی عیش و آرام کے ساتھ میں اپنے وطن میں رہ کر کے گزار سکتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیا کی چند روزہ عیش و عشرت کی زندگی فنا ہو جانے والی ہے, باقی زندگی وہی ہے جو رضائے الہی کے اندر گزر جائے. میرے خواجہ نے جو سفر کیا تھا وہ میرے رب کی رضا کے لیے کیا تھا اور اسلام کی روشنی کو عالم اسلام کے اندر پھیلانے کے لیے کیا تھا. آپ جب ملتان کی سرزمین کے اوپر جلوہ بار ہوئے, وہاں پہ ملحدین کا ایک ٹولہ تھا جو اسلام کے منکر تھے اور بلکہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے. آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر کے کئی ملحدوں نے اسلام قبول کیا, تو ملحدوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ آپ کے در پہ ہو گیا. رات کے اندر 5 اپنے لوگوں کو لے کر کے آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا. حضرت خواجہ غریب نواز رات کی تنہائی کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز دن میں خدمت دین کرتے تھے اور رات میں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے, نماز کے اندر مگن ہے. جب وہ ابن کشاف نامی ملحد حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, کئی وار آپ پر خنجر کے کیے, لیکن جسے اللہ کے رسول نے بھیجا ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. وہ ناکام ہو کر کے پلٹ گیا اور میرے خواجہ ملتان کی سرزمین سے آگے بڑھے. یہاں پہ بظاہر تو کوئی یارو مددگار نہیں تھا. میرے خواجہ کے پاس میں نہ تو کھانے پینے کا سامان تھا, لیکن وہ جانتے تھے مجھے ان سب ظاہری سامان کی ضرورت نہیں ہے. کس نے بھیجا ہے؟ جس نے بھیجا ہے وہ خود میرا سب دیکھیں گے, مجھے سنبھالیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز جب ملتان کی سرزمین سے آگے بڑھے اور ایک علاقے میں پہنچے جو لدھیانہ اور پٹیالہ کے بیچ کے اندر ایک علاقہ پڑتا ہے, وہاں پر آپ کو بڑے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا. وہاں کا پجاری جو ہے وہ اپنے ساتھ میں چند لوگوں کو لے کر کے آیا اور اپنے جادو کے کرتب دکھانے لگا, کہنے لگا یہاں سے چھوڑ کر کے فقیر تو چلا جا, نہیں تو ہم تجھے جلا کر کے راکھ کر دیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا ایک اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرو, میں تمہیں دعوت حق دیتا ہوں. لیکن وہ نہیں سمجھ پایا, ہوا میں اڑ کر کے اپنے کرتب دکھانے لگا. آپ نے اپنے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا اے قطب ذرا جادوگر کو سنبھالو. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ہوا میں جب پرواز لگائی, وہ جادوگر سے بھی اوپر چلے گئے. وہ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ فقیر کوئی جادوگر نہیں ہے, کوئی اللہ کا پیارا بندہ ہے. قدموں میں بیٹھ کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے بڑھے. یہ سب باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز نے راستے کے اندر کتنی مشقتوں کا سامنا کیا تھا. آپ جب آگے بڑھے تو ایک جگہ کے اندر ہانسی کے اندر آپ پہنچے. ہانسی کے علاقے کے اندر جب آپ پہنچے تو جاٹوں کا بہت بڑا گروہ آیا اور آپ پر حملہ آور ہوا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی پر حصار پڑا اور حصار پڑھ کے اپنے مریدوں کو حصار میں لے کر کے بیٹھ گئے. فرمایا حصار کے باہر مت جانا. وہ جاٹ کوشش کر کے تھک گئے لیکن میرے خواجہ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے. آپ ہانسی کی سرزمین سے آگے بڑھے, دلی کی سرزمین پہ پہنچے. جب دلی آپ پہنچے ہیں ایک ہلہ مچ گیا, کوئی فقیر آیا ہوا ہے, وہ ایک خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے اور باطل معبودوں کا رد کر رہا ہے. ایک
پلان تیار ہوا. ایک شخص کو خنجر لے کر کے مرید کی شکل کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا گیا. وہ آیا قتل کے ارادے سے آیا تھا, لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ پردوں میں چھپا ہو تو نگاہ مرد مومن دیکھ لیا کرتی ہے. آپ نے فرمایا آئے آنے والے تو کس کام سے آیا ہے, اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کر دے. کہا میرا کوئی مقصد نہیں. کہا تو جو خنجر چھپا کے لایا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے, میں موجود ہوں, میرے اوپر خنجر کا وار کر. جب اس آنے والے نے دیکھا کہ اللہ نے جس بندے کو ایسی نظر عطا فرمائی ہو جو پردوں میں چھپے ہوئے راز کو جان لیتی ہے, اس نے خنجر نکال کے قدموں میں رکھا. کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں, مجھے بھی کلمہ پڑھا کہ اسلام کے دامن کے اندر آپ داخل فرما دیں. حضرت خواجہ غریب نواز دلی کی سرزمین پر اسلام کی روشنی کو جب پھیلانے لگے تو بادشاہ نے باری باری کئی سپاہیوں کو بھیجا, لیکن اللہ اکبر میرے خواجہ کا چہرہ ہی ایسا باکمال تھا, ایسا پرنور تھا, جو بھی آتا تھا وہ آپ کا کچھ کیا بگاڑتا, وہ آپ کا غلام بن کر کے آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا. جب بہت سارے حربے ناکام ہو گئے, آخر میں پرتھوی راج چوہان کا پیغام آیا کہ دلی چھوڑ کے چلا جا فقیر, نہیں تو ہم تجھے تباہ و برباد کر دیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ میں تو رات میں چلا جاؤں گا دلی چھوڑ کر کے, لیکن اے پرتھوی راج چوہان سن لے, جب تو دلی چھوڑ کے جائے گا زندگی میں دوبارہ کبھی تجھے دلی آنا نصیب نہیں ہوگا. حضرت خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ فرمان حق ہوا. پرتھوی راج چوہان کو جب اجمیر اور دلی کے درمیان سے گرفتار کیا گیا, پھر دوبارہ کبھی بھی اسے دلی آنا نصیب نہ ہوا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلی کی سرزمین سے آگے بڑھے, ایک مقام آیا, اس مقام کا نام تھا سمانا. جب سمانا کے اندر آپ پہنچے تو اس مقام پر آپ کے ساتھ میں ایک بہت بڑی پلاننگ تیار کی گئی اور کھانے کے اندر زہر ملا کر کے آپ کو دینے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ کیا جانے جو غلام مصطفیٰ ہو اس پر زہر کا کیا اثر ہوگا اور اس کی نگاہ بینا کا کیا کہنا. آپ نے فوراً تاڑ لیا اور ان کے راز کو فاش کر کے بتا دیا کہ میں کوئی اور کا بھیجا ہوا نہیں, میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں. آپ سمانا کے علاقے سے آگے بڑھے, ایک مقام کے اوپر آپ کے اوپر پھر ایک جادوگروں کا حملہ ہوا. پورے ہندوستان کے اندر یہ شور مچ گیا تھا, ایک فقیر آیا ہے جو اعلان حق کر رہا ہے اور باطل معبودوں کا رد کر رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہے, وہ جادوگر سمانا سے آگے اڑتا ہوا جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا, حضرت خواجہ غریب نواز نے نگاہ اٹھائی اور ایک مرتبہ توجہ ڈالی تو جو کام سالوں کی تبلیغ نہیں کر سکتی, میرے خواجہ کی ایک نظر نے وہ کام کیا, وہ بھی آپ کا غلام ہو کر کے رہ گیا. جب آپ آگے بڑھے ہیں تو سلطان شہاب الدین محمد غوری کا جو لشکر پرتھوی راج چوہان سے شکست کھا کے جا چکا تھا, اس کے کچھ بچے کچے جو سپاہی جنگلوں میں بکر گئے تھے, ایک سپاہی ملا, داڑھی اور روشن چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کوئی صاحب ایمان ہے. کہا اے اللہ کے فقیر تم ہندوستان سے جلدی نکل جاؤ. پرتھوی راج چوہان کے لشکر کے سامنے اتنا بڑا جو شہاب الدین محمد غوری کا لشکر تھا وہ نہیں بچ پایا, اگر تم ان کے ہاتھوں پہ چڑھ گئے تو وہ تمہیں پھر قتل کر کے چھوڑیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے جواب دیا, شہاب الدین محمد غوری خود آیا تھا, جو خود آتا ہے اسے تو شکست دی جا سکتی ہے, میں خود نہیں آیا ہوں, میں مصطفیٰ جان رحمت کا بھیجا ہوا ہوں, اور مدینے کے شہنشاہ جس کو بھیج دیتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے. فرمایا میں کسی دنیا کی طاقت کے بھروسے نہیں آیا ہوں, میں اللہ اس کے رسول کے سہارے ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہوں, اور سنو میں یہاں پہ اسلام کی دعوت کو پھیلا کر کے ہی جاؤں گا. حضرت خواجہ غریب نواز جب اجمیر کے اندر پہنچے, آپ اندازہ لگائیں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی دولت کو پہنچانے کے لیے میرے خواجہ نے کتنی قربانیاں دی ہے. اجمیر میں پہنچے تو وضو کرنے کے لیے پانی کے اوپر بھی پابندی ہے, نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہے, اذان کی آواز آتی ہے تو منع کیا جاتا ہے, اے فقیر ہمارے جو ہے وہ اس شہر کے اندر آپ اذان دے کر کے ہمارے شہر کا ماحول خراب نہ کرو. وضو پہ پابندی, اذان پہ پابندی, نماز پہ پابندی. آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حالات خراب ہیں, ہم یہ کیسے کریں وہ کیسے کریں. میں آپ سے سیدھا سا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جب ہندوستان کے جیسے کفرستانی علاقے کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم رنجائی فرمائی تھی تو کیا حالات بہت اچھے تھے؟ حالات کیا اس سے زیادہ اچھے تھے؟ وضو پہ پابندی, اناسگر سے پانی نہیں لے سکتے, فقیر تم وضو کے لیے پانی لیتے ہو, ہمارا پانی ناپاک ہو جاتا ہے, تم یہاں نماز نہ
पढ़ो, तुम्हारे नमाज पढ़ने से हमारी जमीन जो है वो अपवित्र हो जाती है। आए फकीर तुम यहाँ ना बैठो, यहाँ पे हमारे बादशाह के ऊंट बैठा करते हैं, बैठने पे पाबंदी, नमाज पे पाबंदी। कितना सताया गया, कितना जो है वो भगाने की कोशिश की गई, किस किस अंदाज के अंदर आपके मुरीदों को सजाएं दी गई। लेकिन हजरत ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो सोज़े जिगर था, वो ये अहद करके आए थे, मेरे आका ने मुझे जिस काम की ड्यूटी लगाई है इस राह के अंदर अगर मेरी जान चली जाए तो चली जाए, मैं उस पैगाम को हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर पहुंचा के रहूंगा। अना सागर का भी आपने जवाब दिया, ऊंटों की जगह में बैठने से रोका गया उसका भी आपने जवाब दिया। हर जवाब से जब वो सब लाजवाब हो गए तो आखिर के अंदर हिंदुस्तान में उस जमाने के अंदर जादूगरों का बड़ा जोर था। शादी नाम का जो है वो जादूगर हजरत ख्वाजा गई नवाज को भगाने के लिए भेजा गया। वो आया, बड़े मंत्र पढ़ता हुआ आया। मुरीदों ने कहा हुजूर वो आ रहे टोला बना करके। मेरे ख्वाजा ने हिसार खींचा और हिसार के अंदर बैठ गए। और जब वो करीब आया हजरत ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शादी देव ने जब चेहरा देखा, कहते हैं कि सच्चों के चेहरे के अंदर वो रोशनी होती है कि बगैर कुछ बोले ही उनका चेहरा खुद बता देता है कि ये आने वाला फकीर सच्चा फकीर है। चेहरे पे नजर पड़ी तो सारे करतब भूल गया और कदमों में कुर्बान होकर के आपका ताउम्र के लिए गुलाम बन गया। जब इतना बड़ा जादूगर ईमान ले आया, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत की चूल्हे हिल गई। उसने सबसे बड़े जादूगर जोगी जयपाल को बुलाया, 1500 चेलों का टोला लेकर हिरन की खाल के ऊपर बैठ करके जब वो करतब दिखाता हुआ आया, मुरीदों ने कहा हुजूर अब तो बहुत बड़ा हमला है। हजरत ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में उसने बड़े करतब दिखाए, आग भी बरसाई, सांपों को भी छोड़ा, लेकिन उसे ये पता नहीं था जादू जादू होता है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती और करामत करामत हुआ करती है। जादू की ये हैसियत नहीं कि वो करामत के सामने टिक सके। जब सब दिखा चुका, कहा आए फकीर जमीन के जादू को तो तुम झेल गए, अब मैं आसमान का जादू दिखाता हूं। मेरे ख्वाजा ने बड़े प्यारे दो जुमले फरमाया जमीन पे तूने कौन सा तीर मार दिया है कि आसमान से तू कोई कमाल दिखाएगा। अब वो जब हवा के अंदर परवाज किया, हजरत ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी लकड़ी की खड़ा उठाई, फरमाया जा इस जादूगर को नीचे लेकर के आ। वो बेजान लकड़ी के खड़ाऊ जब फजा के अंदर परवाज करके गई और जादूगर जोगी जयपाल के ऊपर जब तड़ातड़ पड़ने लगी तो वही जो अब तक अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समझता था वो हजरत ख्वाजा के कदमों में बैठ गया और कहा हुजूर मैं मान गया, हक आप ही है, मुझे भी कलमा पढ़ाएं और इस्लाम के दामन के अंदर दाखिल फरमा दें। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा गई नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी कुर्बानियां दी, इतने जुल्म सहे, और फिर आलम यह है रोजाना अमूमन आपका ये तरीका था, दो कुरान मुकद्दस दिन में खत्म फरमा देते, रात भर इबादत करते, गरीबों की गरीब नवाजी भी करते। इन सारी खिदमात को अंजाम दे करके आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का डंका बजाया। और फिर रजबुल मुरज्जब की जब 6 तारीख आई सुबह के वक्त, फिर दीवानों के ऊपर ये बिजली गिरी कि जिंदगी भर हमारी मसीहाई करने वाला, 50 साल से ज्यादा हमारे दिलों की दस्तगीरी करने वाला ख्वाजा अजमेरी आज हमें छोड़ के चला गया। तो फिर अजमेर के अंदर क्या कोहराम मचा था। आज जमाने गुजर गए, सदियां गुजर गई, 800 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया, लेकिन आज भी उनका गुंबदे मुबारक हजारों इनकलाबों के दरमियान भी चमक रहा है और दमक रहा है। बादशाह भी उनके दर पे जा रहा है, फकीर भी उनके दर पे जा रहा है। और आलम यह है हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो बारगाह मुस्तफा जान रहमत के मकबूल है, हजारों मुहद्दिसीन आपके शागिर्द हैं। जब मेरे ख्वाजा के रोजे पे गए और रोजे पे जाके अर्ज किया हुजूर मुझे खुदा ने इल्म तो बहुत दिया है, लेकिन जब मैं आपके दरवाजे पे आया हूं अपना सारा इल्म आपके चौकट पे छोड़ के बेगारी बन करके आपके दर के ऊपर मैं हाजिर हूं। हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो दूसरे हजारे के मुजद्दिद हैं और जिन्होंने अकबर के तागूती हुक्मनामे के अंदर आखिरी कील ठोक दी थी, वो जब मेरे ख्वाजा के दरबार पे गए तो 40 दिन तक बैठे रहे और मेरे ख्वाजा के फैज़ व बरकत से माला माल होकर के लौटे। हजरत ख्वाजा वारी से पाक देवा शरीफ के वारी से मजलूब जब मेरे ख्वाजा के रोजे पे गए तो चप्पल उतार दिए और कहा जब मैं ख्वाजा की नगरी में आया हूं यहाँ पे चप्पल पहन के चलना भी बेअदबी है। उसके बाद में सारी जिंदगी नंगे पांव चले कि जो कदम मेरे ख्वाजा के कदमों पे लग गए अब वो चप्पल कभी
کبھی نہیں پہنیں گے۔ اللہ اکبر، یہ عظیم رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا تھا۔ آج ہم دیوانوں کا یہ فرض بنتا ہے اپنے اس عظیم محسن کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرے اور ان کے نقش قدم پہ چلے، ان کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ رب قدیر ہمیں